لیکن بعض اوقات ہم انجانے میں ایسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہم انڈسپینسیبل ہیں. اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو یہ کام تو ہونے کا ہی نہیں. گھر میں مثلا خواتین اسی طرح گھر چلا رہے ہوتے ہیں, ہم نہ ہوئے تو گھر کیسے چلے گا؟ لہٰذا کبھی گھر سے نہیں نکلتی عورتیں. کیا ہے, ٹائم کوئی نہیں ہے. حالانکہ جو گھر سے نکلتی ہیں ان کا بھی کام ہو ہی جاتا ہے, ان کا بھی چل جاتا ہے. اسی طرح کوئی بھی کام جس میں ہم مشغول ہوتے ہیں, ہم سوچتے ہیں اگر ہم نے نہ کیا تو یہ تو چھت گر پڑے گی, قیامت آ جائے گی. کچھ بھی نہیں ہوتا, سب چلتا ہے. چھوڑ کے دیکھے تو صحیح, سب چلتا ہے, کچھ بھی نہیں رکتا. لیکن اس لیے نہیں چھوڑنے کی سستی کے مارے, لیزی ہو کر کہ ہم سے نہیں ہوتا, چھوڑو کوئی اور کر لے. یہ چھوڑنا اور یہ ڈیلیگیشن کچھ اور ہوگی, اور اس لیے چھوڑنا اور دینا کسی کو کہ میں زیادہ بہتر کر سکوں, یہ اور ہوگی. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح آپ اپنے آپ کو بہتر استعمال کر سکیں گے. اب ضروری نہیں کہ جو کام آپ کسی کو دے وہ 100% ٹھیک کر کے دے. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے یہاں اس ڈیلیگیشن کا حال. کہا میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پہ نہ چلنا. جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی, اے رب مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں. وہ سب کو چھوڑ کر طور پہ بیٹھے ہیں اور موقع سنہری ہے. اللہ تعالیٰ بات کر رہے, کیا پتا اگلی بات بھی پوری ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. یہ وہ خواہش ہے جو ہر انسان کے اندر ہے, جو اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ہے. وہ کون ہے جس نے مجھے پیدا کیا, یہ اس کی سب سے بڑی تڑپ ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ اللہ کی اتنی مہربانیاں ہو رہی ہیں, ایسے جلوے ہو رہے ہیں, تو ایک قدم اور آگے سے کہہ کے تو دیکھتے ہیں, کیا پتا ہو ہی جائے. میکسیمائزر. فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ, اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا. چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا. جب ہوش آیا تو بولا, پاک ہے تیری ذات, سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین, میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اس ناجائز مطالبے سے, اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں. سارے شک دور ہو گئے. فرمایا اے موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس, میں نے تجھے سارے لوگوں پہ چن لیا, میں نے تجھے چن لیا. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی ہمبلنس, یہ نہیں کہ وہ جب بے ہوش ہوئے اور پھر اللہ کے اذن سے ہوش میں آئے تو بگڑ اٹھے, کیوں اللہ تعالیٰ یہ کیوں ہوا, نہیں, انی تبت الیک, میری غلطی تھی, فوراً قصور مانا. جب انسان غلطی مانتا ہے تو نیچے نہیں ہوتا, اللہ اس کو اوپر کرتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو تواضع کرتا ہے اللہ کے لیے اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے. اللہ نے چن لیا. وبکلامی, اور اپنے کلام کے لیے تجھے چن لیا. فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین, پس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے لے اور شکر بجا لا. اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی, اور اس سے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها, اور اپنی قوم کو حکم دے کے ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں. ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا, میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں. اصل میں بڑا بننا کیا, تکبر, غرور, دھوکا. انسان ڈسپشن کا شکار ہوتا ہے, چیزوں کو ان پرسپیکٹو میں دیکھتا ہے جس میں ہوتی نہیں, اس کانٹیکس میں دیکھنے لگتا ہے کہ جو حقیقت نہیں ہوتی, اور انسان اپنے دل میں یقین کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہی ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے تو وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے, حالانکہ دوسرے حقیر نہیں ہوتے, یہ اس کا غلط فہمی ہوتی ہے. پھر اسی طرح بہت سی چیزوں کے بارے میں انسان کی سوچ بدل جاتی جب اس کے اندر یہ چیز آ جاتی کہ انا خیر منہ, میں دوسرے سے زیادہ اچھا ہوں. جیسے ابلیس, اب کیا ہوا, وہی ابلیس جو عبادت کر کر کے فرشتوں کا ہم نشین بن چکا تھا, اب جب تکبر آیا تو اللہ کا مقابلہ کر بیٹھا. لہذا حق دیکھتے ہوئے بھی نہیں مانا پھر, اور اس پہ اصرار کر گیا. یہی حال ہر متکبر کا ہے, جو دلیل کے آگے نہیں جھکتا پھر اللہ اس سے توفیق چھین لیتا ہے کہ وہ مزید خیر و بھلائی کا کوئی کام کر سکے. فرمایا میں ان سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا. چیزیں ہوتی ہیں, دلائل ہوتے ہیں, حقائق ہوتے ہیں, زمین و آسمان کی نشانیاں ہوتی ہیں, متکبرین کو نظر ہی نہیں آتی کیونکہ ان کو صرف اپنا آپ نظر آتا ہے.
تو جو لوگ بھی اپنی عظمت کے خیال میں گم ہوں، جو لوگ اپنی عظمت کے خیال میں گم ہوں، وہ آس پاس کے خیر کو دیکھ نہیں پاتے، اللہ ان کی آنکھوں پہ پھر پردہ ڈال دیتا ہے. خواہ وہ کوئی نشانی دیکھ لیں، کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے. اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے. ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ هل یجزون الا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی. ندرت پسند ہوتے ہیں. ندرت کا کیا مطلب؟ انوکھی چیزیں پسند کرتے ہیں. اور جو چیز جدید ہوتی ہے، جو چیز نیو ہوتی ہے، یونیک ہوتی ہے، وہ اس سے امپریس ہو جاتے ہیں چاہے اس کی حقیقت کچھ بھی نہ ہو. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا مثلا کوئی اپلیکیشن ہوتی ہے نا آپ کے کمپیوٹر میں، تو ہوتی 19-20 کا بھی فرق نہیں ہوتا، کیا ہر تھوڑی دیر اپڈیٹس آ جاتی یا یہ کہ اس سے کوئی نیا اپ گریڈیڈ ورژن آ جاتا ہے. اب آپ سارا وقت اسی میں لگا دیتے ہیں، اچھا یہ نکالو، وہ ڈالو، وہ کرو، وہ کرو، حالانکہ پہلے سے بھی کام چل ہی رہا ہوتا ہے. اب کیا تھا، آپ اپنا اہم ترین کام چھوڑ کے اپڈیٹس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، لیٹر آن بعد میں کر لیں گے. لیکن نہیں، وہ اس طرح کی ڈسٹریکشن ہماری زندگی میں اہم چیز کو روک دیتی، اہم کام ہم نہیں کر پاتے. اسی طرح بنی اسرائیل اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر آئے تھے. فرعون کی غلامی سے نجات ملی، سمندر اللہ نے پار کرایا، سڑک بنا دی پانی کے اوپر، اور پیغمبر ان کو دیا. پیغمبر تورات لینے کے لیے گئے ہیں، پیچھے آپ دیکھیے کیا کرنے لگ گئے. اور وہ ہوا کیسے؟ ہوا یہ کہ ان کے بیچ میں ایک بڑا شاطر شخص تھا، سامری، بہت ہوشیار. وہ دھاتوں کو ڈھال کر چیزیں بنانے کا فن جانتا تھا. فرعون کی قوم میں کسی ایسے عہدے پیشے پر ہوگا. اب اس نے کیا کہا کہ لوگوں، موسیٰ تو چلے گئے، آئے نہیں، اور اتنے دن گزر گئے، اب ہمیں بھی تو کوئی علاج چاہیے، لاؤ اپنا سونا نکال کر لاؤ اور میں تمہیں خدا بنا کے دیتا ہوں. اور اس نے ایسا بنایا کہ اس کے اندر سے آواز بھی آتی تھی. ہوا جب گزرتی تو اس کے منہ سے ایسی آواز نکلتی جیسے کوئی بچڑا ہو، حقیقی معنوں میں. اب لوگ اس کے پیچھے لگ گئے. شوشہ پسند لوگ ہوتے ہیں نا، ایسی چیزوں کو بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں. حالانکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ بچڑا اصلی بھی نہیں ہے، یہ تو ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، لیکن وہ سامری کی باتوں میں آ گئے. تو بہت سے لوگ، یا آپ دیکھیے کہ جیسے آپ مثلاً بعض اوقات آپ کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں، آپ کو کچھ خریدنے کا ارادہ نہیں ہوتا، اور مارکیٹنگ کے ایسے ڈھنگ آپ دیکھتے ہیں کہ جس سے آپ ٹریپ ہو جاتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ. مثلاً بہت بڑا پوسٹر آپ نے دیکھا سیل کا، آپ کہتے ہیں مجھے کوئی ضرورت ہے، مجھے نہیں جانا. پھر کہتے ہیں اچھا ذرا جا کے دیکھو. شیطان دل میں ڈالتا ہے تو جا کے دیکھو، کیا پتا کوئی چیز ہو. پھر کہتے ہیں نہیں. پھر اندر جاتے ہیں تو وہ صرف سیل نہیں ہوتی، وہ تو کہ ایک کونے میں کچھ لگا ہوتا ہے اور باقی اور بہت سی ورائٹی ہوتی. سیل دیکھنے گئے تھے، وہ تو بھول ہی گئے اور سارا سٹور پھر کے وقت ضائع کر کے باہر آ گئے. اور پھر ضائع نہیں کیا، وقت ہی نہیں ضائع کیا، پیسے بھی ضائع کر لے. کہیں نہ کہیں کوئی آپ کو مارکیٹر مل گیا اور اس نے آپ کو وہ کرشمے دکھائے، ان باتوں میں لگایا کہ آپ وہ خرید کے گھر آ گئے جس کی آپ کو قطعاً ضرورت نہیں تھی. تو یہ جتنے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ غور کریں تو صرف ان کو باتیں کرنی آتی ہوتی ہیں، اور ان باتوں کی وجہ سے وہ آپ کو اپنا گریدہ بنا لیتے ہیں. اور اچھے بڑے سمجھدار عقل مند لوگ بھول جاتے ہیں. اب یہاں پر سامری جو تھا وہ صرف کرتب دکھانے والا، مداری نہیں ہوتے جیسے، وہ اتنی بھیڑ کیسے اکٹھی کر لیتے. حالانکہ مداری جو کچھ کر رہے تھے اس کی حقیقت کیا ہوتی؟ کچھ بھی نہیں، وہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے. ایسے ہی سامری نے بھی آنکھوں کا دھوکہ کیا اور اس لوگوں کے زیور نکلوا لی. وہ جو بیچارے لوگ وہاں سے نکلتے ہوئے آخری چیز اپنے ساتھ اٹھا کے لائے تھے، جب بھی کوئی حادثہ واسا ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، لوگ سب سے پہلے اپنے کیش اور جویلری نکال کے ساتھ رکھتے ہیں. وہ فٹافٹ لی اور نکلے، وہ لا کے سامری کے آگے رکھ دی. کس قدر بیوقوف بنایا ان کو، اور وہ اس کے ٹریپ میں آ گئے. اب آپ دیکھیں کہ موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنایا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے، نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے. صرف اس کی شکل اور اس کی آواز پہ ریجھ گئے، مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا. اور وہ سخت ظالم تھے، سوچتے سمجھتے ہوئے پھر وہ اس شرک میں مبتلا ہو گئے.
پھر جب ان کی فریب خوردگی کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں، کہنے لگے لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔